سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق أولم يكفي بربك أنه على كل شيء شهيد۔ گزشتہ خطبۃ الجمعہ میں نے آپ کے سامنے یہ بات رکھی تھی کہ اس کائنات کا ذرہ ذرہ خالق کائنات کی اور اس کے عاقل ہونے کی اور اس کی قدرت کاملہ کی شہادت دے رہا ہے۔ آج میں آپ کے سامنے یہ بات رکھوں گا کہ اگر ایک انسان کائنات پر غور نہ بھی کرے، صرف اپنے 5-6 فٹ کے جسم کو دیکھ لے اور انسان زیادہ پڑھا لکھا نہ بھی ہو، سائنس کو نہ بھی جانتا ہو، اس جسم کی بڑی بڑی اور موٹی موٹی چیزیں جن سے وہ فائدہ اٹھا رہا ہے، انسان انہی پر غور کر لے تو ایک عقل مند، ایک دانا شخص کبھی بھی اللہ رب العزت کی موجودگی کا انکار نہیں کر سکتا۔ آج سائنس کے نام پر، تحقیق کے نام پر، جدیدیت کے نام پر اللہ رب العزت کا انکار کیا جا رہا ہے۔ کہتے ہیں کہ یہ ساری کائنات خود بخود وجود میں آ گئی ہے اور انسان ایک سیل سے جمادات میں تبدیل ہوا، پھر نباتات میں تبدیل ہوا، پھر حیوانات میں تبدیل ہوا، اور پھر حیوانات میں تبدیل ہوتا ہوتا بندر تک، اور بندر سے انسان بن گیا۔ ڈارون کا یہ نظریہ، یہ تھیوری آج سائنسدان سائنس کے نام پر ہمارے کالجز میں، یونیورسٹیز میں پڑھائی جاتی ہے۔ اس کے پیچھے اصل نظریہ یہ ہے، اصل فکر یہ ہے کہ لوگوں کو یہ باور کروایا جائے کہ اس کائنات کا کوئی خالق نہیں ہے، اور جب خالق نہیں تو پھر دنیا میں آنے کا کوئی مقصد نہیں، جب مقصد نہیں تو پھر مذہب کی کوئی حیثیت نہیں، اور جب مذہب نہیں، ہم کسی کے پابند نہیں، تو پھر آخرت کا تصور بھی ختم، جنت جہنم کا تصور بھی ختم، اور پھر ہم عبادت اور اطاعت، یہ سارے تصور ختم ہو جاتے ہیں۔ ڈارون کے آنے سے پہلے
دنیا میں جتنے مذاہب تھے، جتنی تہذیبیں تھیں، جتنے نظام تھے، خواہ وہ اللہ کو مانتے ہوں یا نہ مانتے ہوں، وہ مواحد ہوں یا مشرک ہوں، کبھی کسی نے اللہ کا انکار نہیں کیا تھا۔ اور انکار کیوں نہیں کرتے تھے؟ اس لیے کہ وہ اللہ کو ماننے پر مجبور تھے۔ انسان سوچتا تھا کہ جب میں موجود ہوں تو مجھے بنانے والا بھی موجود ہے، کائنات جب ہے تو کائنات کا کوئی خالق بھی موجود ہے۔ اب مذہب بہت بڑی طاقت تھی، ہر مذہب نے اپنی کمیونٹی کو ایک جگہ پر اکٹھا کر کے مضبوط کر کے رکھا ہوا تھا، اور یہ مذہب یہودیوں کا وہ منصوبہ جس میں وہ پوری دنیا پر اپنی حکومت قائم کرنا چاہتے ہیں، اس میں سب سے بڑی رکاوٹ تھا کہ انسان خدا کو مانے، خدا کو مانتا ہے تو پھر مذہب کو مانے۔ ڈارون نے آ کر یہ کیا کہ وہ سوالات جو انسان کو مجبور کرتے تھے کہ خدا کو مانے، ان سوالات کے جوابات دینا شروع کر دیے، اور وہ جوابات کسی تحقیق پر مبنی نہیں، کسی تجربے پر مبنی نہیں، کسی سائنس پر مبنی نہیں۔ اور یہ بات ذہن میں رکھ لیں کہ سائنس اس کو کہتے ہیں کہ جو چیز تجربات سے بار بار گزاری جائے اور اس کا رزلٹ ایک ہو، اس کو سائنس کہتے ہیں۔ اور ڈارون کی یہ تھیوری کسی تجزیے پر، کسی تجربے پر مبنی نہیں۔ تجربے کا مطلب ہے کہ جو کام انسان بار بار کر سکتا۔ اب کائنات کیسے بنی، انسان اس کا تجربہ نہیں کر سکتا۔ انسان کیسے پیدا ہوا، کیسے اس کی تخلیق ہوئی، انسان اس کا تجربہ نہیں کر سکتا۔ جب اس کا تجربہ نہیں ہو سکتا تو یہ حقیقت نہیں، جب یہ حقیقت نہیں تو یہ سائنس نہیں، یہ سائنس نہیں تو پھر کیا ہے؟ یہ محض ایک مفروضہ ہے جس کو آج سائنس کے نام پر ہمارے بچوں کے ذہنوں میں ڈالا جا رہا ہے کہ پہلے ایسا ہوا ہوگا، دنیا میں ایسا موسم ہوگا، ایک سیل بدل گیا ہوگا، وہ جمادات اور نباتات کی اس نے شکل اختیار کر لی ہوگی، پھر وہ آہستہ آہستہ بدلتا بدلتا حیوان میں تبدیل ہو گیا ہوگا، پھر حیوان چلتے چلتے انسان بن گیا ہوگا۔ یہ سارے مفروضے ہیں جس کے پیچھے نہ حقیقت ہے، نہ تحقیق ہے، نہ تجربہ ہے۔ اس کے برعکس کسی بھی چیز کو جاننے کا دو ہی ذرائع ہوتے ہیں، ایک انسان خود تجربہ کر لے، دوسرا جس نے اس کو دیکھا ہے، بنایا ہے، کیا ہے، یا کم سے کم جو جانتا ہے اس کی بات مان لی جائے۔ اگر انسان محض اپنے جسم اور وجود پر غور کر لے تو اس کے جسم کا ایک ایک حصہ اور ایک ایک عضو بتاتا ہے کہ یہ انسان خود نہیں بنا، یہ اچانک نہیں بن گیا، یہ تبدیل ہوتے ہوتے سے شکل میں نہیں آیا، بلکہ اس کا ایک ایک عضو
خالق کائنات کی عظمت اور اس کی قدرت اور اس کے علم کی دلیل ہے اور اس کا شاہد ہے۔ اگر انسان اپنے بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخنوں تک جائزہ لے تو اس کی ایک ایک چیز پرفیکٹ ہے۔ انسان صرف اپنے بالوں کو دیکھ لے، بال تمام جانداروں کے بال الگ الگ ہوتے ہیں، ان کے کلر بھی مختلف ہوتے ہیں، ان کا ڈیزائن بھی مختلف ہوتا ہے، حتیٰ کہ انسان جو جس علاقے میں رہتے ہیں اس حساب سے اس کے بال ہوتے ہیں۔ ایشیا والوں کے بال الگ ہیں، امریکہ کے لوگوں کے بال الگ ہیں، افریقن کے بال الگ ہیں، اور یہ اللہ رب العزت نے ان کے موسم کے اعتبار سے ان کو بال دیے۔ یہ ایسے نہیں بن گئے۔ آپ دیکھ لینا، جو علاقے صاف ستھرے ہوتے ہیں وہاں کے مردوں کی مونچھیں باریک ہوتی ہیں، اور جو علاقے کثیف ہوتے ہیں وہاں کے مردوں کی مونچھیں موٹی ہوتی ہیں۔ بال انسان کو گرمی سے بچاتے ہیں، سردی سے بچاتے ہیں، انسان کو ٹھنڈی ہوا سے بچاتے ہیں۔ آپ دیکھیں کبھی بندہ ٹنڈ کروا لے فوراً انسان کو سردی لگ جاتی ہے۔ یہ باریک سے بال آپ کو سورج کی شعاؤں سے بچاتے ہیں، آپ کے دماغ کے لیے یہ چھتری کا کام کرتے ہیں۔ جو جاندار برفیلے علاقوں میں رہتے ہیں ان کے بال ان کو برف کی سردی اور ٹھنڈک سے بچاتے ہیں۔ جہاں بارشیں زیادہ ہوتی ہیں وہاں کے جانوروں کے بال ان کو بارش سے بچاتے ہیں۔ یہ بال ہے۔ آپ محض اپنے دماغ کو دیکھ لیں، سائنسدان کہتے ہیں کہ انسان جو بہت بڑا عقل مند ہے وہ بھی اپنے دماغ کا 1% پوری زندگی میں استعمال کرتا ہے۔ اتنا بڑا کارخانہ چھوٹے سے سر میں رکھ دیا۔ انسان پوری دنیا کو سمجھتا ہے اور چلا رہا ہے اس چھوٹے سے دماغ کے ذریعے۔ دماغ میں آج تک جو حصے دریافت ہو چکے ہیں وہ 11 حصے۔ آپ آنکھ کو دیکھ لیں، آنکھ صرف آنکھ نہیں ہے، یہ 9 اعضاء سے مل کر آپ کو روشنی فراہم کرتی ہے اور دنیا کو دیکھتی ہے۔ کائنات کی ساری چیزیں انسان کے لیے ہیں، انسان کے لیے کائنات بنی ہے، اور اس کائنات کا دھلا انسان ہے۔ اگر انسان کے پاس یہ چیزیں نہ ہوتی ساری کائنات بے معنی ہو کے رہ جاتی۔ کائنات میں کتنی خوبصورت چیزیں ہیں، کتنے خوبصورت پھول ہیں۔ ایک تتلی کے پروں کو آپ دیکھ لیں کتنے خوبصورت نقش و نگار ہیں۔ آپ کائنات میں کتنے خوبصورت رنگ ہیں، آپ کائنات کو دیکھیں کتنی ہنسی ہے۔ لیکن اگر انسان کے پاس آنکھ نہ ہو تو یہ کائنات کی ساری خوبصورتی بے معنی ہو کے رہ جاتی ہے۔ انسان خلاصہ ہے کائنات کا، جوہر ہے کائنات کا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے قول منسوب ہے، وہ فرماتے ہیں کائنات عالم صغیر ہے اور انسان عالم کبیر ہے۔ یہ کائنات سے بڑی چیز ہے۔ میں بات کر رہا تھا آنکھ کی، آنکھ 9 اعضاء سے مل کر دیکھتی ہے، آپ کے سامنے دنیا کو روشن کرتی ہے۔
اور یہ تب کرتی ہے جب 9 کے 9 اعضاء بیک وقت کام کرتے ہیں۔ چھوڑیے آنکھ کو، آنکھ کے اوپر یہ آپ کے پپوٹے جو اتنی بار حرکت کرتے ہیں، 1 سیکنڈ میں 2 بار حرکت کرتے ہیں، یہ اتنے عظیم الشان ہیں کہ یہ آپ کی آنکھ کو تر رکھتے ہیں۔ اس کے پیچھے پانی کی تھیلیاں، پانی کی ٹوٹی لگی ہے، ایک طرف سے پانی آتا ہے، آنکھ کو دھو کے دوسری طرف چلا جاتا ہے۔ یہ آپ کی آنکھ کے وائپر ہیں۔ اگر یہ پپوٹے حرکت کرنا بند کر دے، آپ کی آنکھیں زخمی ہو جائیں، اگر پانی کی تھیلیاں خشک ہو جائیں، آپ بے نور ہو کے رہ جائیں۔ 1 سیکنڈ میں 2 دفعہ حرکت کرنے والے، دن میں کتنی بار حرکت کرتے ہیں؟ امریکہ کا ایک بہت بڑا تاجر، صرف اس میں اتنا نقص پیدا ہوا، ارب پتی، جس نے صرف شہرت کے لیے امریکہ کے ایک محبوب صدر کنیڈی کی بیوی سے صرف شہرت کے لیے شادی کی، اور کتنے ارب اس کو مہر دیا، اربوں پتی۔ بوڑھا ہوا، اس کی آنکھوں کے پپوٹے یہ اتنے ڈھلک گئے کہ خود بخود حرکت نہیں کرتے، نیچے رہتے تھے۔ دیکھنا ہوتا تو یوں پکڑ کے دیکھتا، ہر روز ڈاکٹر اس کے پپوٹے اٹھا کر ٹیپ لگا دیتے، وہ کام کرتا۔ جب سونے لگتا، ٹیپ اتارتا، پپوٹے نیچے ہو جاتے، آنکھیں بند ہو جاتی اور سو جاتا۔ کسی نے پوچھا تم اربوں پتی ہو، کوئی تیری ایسی خواہش ہو کہ جو خواہش تو پوری دولت لگا کر حاصل کرنا چاہتا ہو؟ اس نے کہا ہاں، ایک خواہش ہے کہ اگر کوئی شخص میری ساری دولت لے لے اور میری ایک خواہش پوری کر دے تو میں اس کے لیے تیار ہوں، اس پر راضی ہوں۔ صحافی نے پوچھا وہ کون سی خواہش ہے؟ اس نے کہا صرف ایک دفعہ کوئی ڈاکٹر میری ساری دولت لے لے، میں دنیا کو اپنی آنکھ کھول کر بغیر پپوٹے کو پکڑے آنکھ کھول کر دنیا کو دیکھ سکوں، صرف اتنی خواہش۔ اور ہم کتنی بار آنکھیں جھپکتے ہیں اور ہر روز کتنی بار آنکھیں کھول کے دنیا کو دیکھتے ہیں۔ اگر ہم اپنی آواز کو دیکھ لیں، آواز، انسان بولتا ہے، باتیں کرتا ہے، ساری زندگی بولتا ہے، لیکن کبھی غور نہیں کرتا یہ زبان سے جو الفاظ نکال رہا ہوں یہ الفاظ کیسے نکلتے ہیں، یہ الفاظ کی بناوٹ، یہ آواز کا باہر آنا، یہ آواز کی خوبصورتی، اس کے لیے اللہ نے ایک پورا سسٹم انسان کے اندر رکھا ہے۔ کوئی چیزیں آواز بناتی ہیں، کوئی چیزیں الفاظ بناتی ہیں، کچھ الفاظ کو نکالتی ہیں، کچھ آواز کو باہر نکالتی ہیں، کچھ آواز کو خوبصورت کرتی ہے۔ یہ پورا سسٹم ہے، اس سسٹم کے بعد انسان بات کرنے کے قابل ہوتا ہے۔ ان میں سے کوئی ایک چیز نہ ہو انسان بات نہیں کر سکتا۔ میں نے بچپن میں ایک دکاندار کو دیکھا، وہ اپنے گلے پر مائکرو فون لگا کے بات کرتا تھا، گلے پر۔ پوچھا یہ کیا؟ کہتے اس کے اندر الفاظ بنتے ہیں لیکن جو مشین ہوا سے الفاظ کو باہر نکالتی ہے وہ مشین خراب ہوگی۔ الفاظ بنتے ہیں،
بول سکتا ہے لیکن باہر آواز نہیں آتی. اپنے کانوں کو دیکھ لیں, کانوں میں سوراخ ایک ہے, آواز اسی سوراخ سے داخل ہوتی ہے. جب ایک ہی جگہ سے آواز داخل ہوتی ہے تو آپ اندازہ کریں, آپ آواز کو بھی پہچانتے ہیں, آواز کی سمت کو بھی پہچانتے ہیں, آواز سے لطف اندوز بھی ہوتے ہیں. کچھ 400 آلات ایسے ہیں آپ کے کان میں جو صرف آواز کی سمت آپ کو بتاتے ہیں کہ آواز اوپر سے آئی ہے یا نیچے سے, آگے سے یا پیچھے سے, دائیں سے یا بائیں سے, آواز آئی کہاں سے ہے, آواز ہے کس کی, بچے کی ہے, بڑے کی ہے, مرد کی ہے, عورت کی ہے. صرف آواز آواز نہیں ہے, آواز کے کتنے حصے ہیں, اور آپ کے کان میں اللہ نے ایسی مشینریاں لگائی ہیں جو آواز کو خوبصورت بھی بناتی ہیں, سننے کے قابل بھی کرتی ہیں, آواز کی جہت بھی بتاتی ہیں. اور انسان, ایک انسان, کان والا انسان بات سننے کے قابل ہوتا ہے. انسان کھاتا ہے, ہم سمجھتے ہیں بس کھا لیا, معدے میں چلا گیا, ہضم ہو گیا. کبھی ہم نے غور نہیں کیا کہ انسان کھاتا ہے تو کیسے کھاتا ہے. انسان کھاتا ہے, کھانا نگلتا ہے, ایک سسٹم ہے. ہم بات کرتے ہوئے کھانا نہیں نگل سکتے, اس لیے کہ کھانے کی نالی سانس کی نالی سے آگے ہے اور کھانا ہماری سانس کی نالی سے اوپر گزر کے جاتا ہے. ایک ذرہ, باریک سا چھوٹا سا ذرہ اگر سانس کی نالی میں چلا جائے, انسان زندہ نہ رہے. وہاں پر وال لگا ہے, جب کھانا گزرنے لگتا ہے سانس کی نالی کو اوپر سے ڈھانپ دیتا ہے. جب آپ کھانا گزار لیتے ہیں پھر اس کو کھولتا ہے, انسان سانس لینے لگ جاتا ہے. لیکن حیرت ہے, جنم لینے کے بعد بچہ سانس بھی بیک وقت لیتا ہے, دودھ بھی بیک وقت پیتا ہے, ایک ہی وقت میں. انسان کا کھانا منہ سے لے کر ہضم ہونے تلک 19 کیمیکل انسان کے جسم میں بنتے ہیں جو اس کے کھانے کو ہضم کرتے ہیں. ذرا ایک چھوٹی سی بات دیکھ لیجیے, کائنات میں کتنے ذائقے ہیں, کتنے مزے ہیں, کتنی مٹھاس ہے, کھٹا پن ہے, کڑوا پن ہے, نمکین ہے, کتنے ذائقے ہیں. اور انسان صرف ذائقے کے لیے اپنی تنخواہ, اپنی کمائی کا کتنے % خرچ کرتا ہے. اس لیے صرف ذائقے کے لیے. اگر انسان کی ذائقے کی حس ختم ہو جائے, دنیا اس کے لیے بے معنی ہو کے رہ جائے. دنیا, میں سعودی عرب میں تھا, ایک آدمی کو یہی مسئلہ ہوا کہ اس کی ذائقے کی حس ختم ہو گئی, نہایت پریشان, کیا کھاؤں, کیسے کھاؤں, لطف نہیں آتا, مزہ نہیں محسوس ہوتا, کیسے کھاؤں. بیچارہ کھا نہیں سکتا. اللہ نے اب کی زبان پر کتنے آلات رکھے ہیں جو آپ کی زبان کھانے کا صرف ذائقہ محسوس کرتی ہے. اور پھر ایک دفعہ بات ہوئی, ایک بندے نے مجھے بات بتائی کہ اس کے بھتیجے کے گلے میں کوا نہیں. دیکھتے ہیں نا کوا لٹکا ہوا. میں نے کہا پھر کیا ہوا؟ اس نے کہا نہیں,
ڈاکٹروں نے بتایا کہ یہ کوا، اس کا آپ کے کھانے کے ساتھ تعلق ہے۔ جب کھانا یہاں سے گزرتا ہے، یہ فوراً آپ کے دماغ کو بتاتا ہے کہ آنے والا، یہاں سے گزرنے والا کھانا خشک ہے یا تر ہے، سخت ہے یا نرم ہے، گرم ہے یا سرد ہے۔ آپ کا دماغ پھر فیصلہ کرتا ہے کہ یہ کھانا کیسا ہے، پھر وہ معدے کو حکم دیتا ہے کہ ایسا کھانا آ رہا ہے، اس کے لیے تیاری کر لو۔ اگر یہ کوا نہ ہو تو دماغ کو پتہ نہیں چلتا کہ کھانا آپ کیسا کھا رہے ہیں، اور دماغ معدے کو حکم نہیں دیتا۔ وہ سخت کو گرم کرنے والے کیمیکل، گرم کو ٹھنڈا کرنے والے کیمیکل، خشک کو تر کرنے والے، ہضم کرنے والے وہ کیمیکل نہیں بن پاتے، اور کھانا ہضم نہیں ہوتا۔ کھانا گزرتا ہے، ہضم ہوتا ہے تو وہ آپ کے جسم کا حصہ نہیں بنتا۔ ہم صرف روز اتنی نعمتیں کھاتے ہیں، کبھی غور ہی نہیں کیا۔ ہمارے معدے میں ایک ایسا نمک ہے جو کھانے کو توڑ کے ذرہ ذرہ کرتا ہے، اور وہ اتنا سخت ہے کہ معدے کی دیواروں کو بھی پگھلا دیتا ہے۔ لیکن معدے کے اندر اللہ نے کیمیکل رکھا کہ جو معدے کی دیواروں سے اس کی حفاظت کرتا ہے۔ اب کیسا بھی کھا لیں، ہضم ہوتا ہے۔ وہ اللہ ہے، وہ خالق کائنات ہے، جس نے انسان جیسی عظیم الشان مخلوق کو پیدا کیا ہے۔ ایک ایک چیز، آپ دوران خون کو دیکھ لیں، خون پورے جسم میں سرکل کرتا ہے، اور جسم کے اندر جہاں پر بھی کوئی گندی چیز پیدا ہوتی ہے اس کو صاف کرتا ہے، جسم کو صاف کرتا ہے۔ اور پھر خون کو، گردے بھی خون کو صاف کرتے ہیں، اور آپ کا جگر بھی خون کو صاف کرتا ہے۔ گردے پانی سے صاف کرتے ہیں، جگر آکسیجن سے صاف کرتا ہے۔ اور اپنے سانس کو دیکھ لے، جو 1 منٹ میں 1 سیکنڈ میں کتنی دفعہ آتا ہے اور کتنی دفعہ نکلتا ہے۔ اور ایٹومیٹک مشین، اگر انسان کو سانس لینا پڑ جائے، ایٹومیٹک سسٹم ختم ہو جائے۔ کبھی دیکھا ہے دمے کے مریضوں کو؟ سسٹم ہوتا ہے، صرف جس سانس سے، جس نالی سے سانس جاتا ہے اس کے وہ چپکنی لگتی ہے۔ دمے کے مریض کس طرح سانس لیتے ہیں؟ اگر سانس کا سسٹم خراب ہو جائے، ایٹومیٹک خراب ہو جائے، انسان بیچارہ 10 منٹ سانس نہیں لے سکتا۔ لیکن یہ کتنا خوبصورت نظام ہے۔ آپ سو رہے ہیں، سانس آ رہی ہے، آپ باتیں کر رہے ہیں، سانس آ رہی ہے، آپ کچھ اور سوچ رہے ہیں اور سانس چل رہی ہے۔ آپ نے کبھی اپنی سانس گنی بھی نہیں، کبھی دھیان بھی نہیں دیا، اور سانس چلتی رہتی ہے۔ یہ اللہ ہے جو اس کائنات کو اور اس کائنات میں انسان جیسا شہکار اس نے تیار کیا ہے۔ آج تک کوئی شخص یہ نہیں بتلا سکتا کہ انسان کے اندر یہ کمی ہے، یہ کمزوری، یہ چیز اگر اس کے ہٹ کر اس طرح ہوتی تو زیادہ بہتر ہوتی۔ اپنے پوروں کو دیکھ لیجیے، اپنی بناوٹ کو دیکھ لیجیے، کوئی انسان دوسرے جیسا نہیں ہے، کسی کے بال دوسرے جیسے نہیں ہیں۔ سائنسدان کہتے ہیں انسان، یہ انسان جو آپ کو نظر آتا ہے، یہ 100 کھرب خلیات سے بنا ہوا ہے۔
100 خرب، اور ہر خلیہ کتنے حصوں پر مشتمل ہے؟ یہ پوروں پر بننے والے ڈیزائن دنیا میں کسی 2 انسانوں کے ایک جیسے نہیں ہیں۔ شکل و صورت تو بڑی دور کی بات ہے، یہ بھی نہیں بنتے۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا قیامت کے دن ہم تمہارے پورے بھی دوبارہ بنا لیں گے، ایک ایک چیز۔ انسانی حصے آپ انہی پر غور کر لیجیے، ذائقے کی حص، سننے کی حص، دیکھنے کی صلاحیت، سونگھنے کی صلاحیت اور چھونے کی صلاحیت، یہ ساری کائنات میں بکھری ہوئی کھربوں نعمتیں اکیلے انسان کے لیے ہیں، اور انسان کو کھربوں نعمتوں سے فائدہ اٹھانے کے سارے آلات اللہ نے عطا فرمائے۔ بہت سال پہلے کی بات ہے، اسی لاہور شہر کا ایک ڈاکٹر امریکہ سے پڑھ کے آیا، جاننے والا تھا، بہت بڑا ڈاکٹر بن گیا، بہت بڑی ڈگریز لے لی۔ ایک دن میرے تایا جی نے پوچھا ڈاکٹر صاحب آپ ملازمت کیوں نہیں کرتے؟ اس نے کہا جی میں ملازمت کر نہیں سکتا۔ کر کیوں نہیں سکتے؟ اس نے اپنا جوتا اتارا اور اپنے پاؤں دکھائے، کہتا ہے میرے پاؤں میں کٹ نہیں ہے، پاؤں کے اندر جو جگہ اوپر اٹھی ہوئی ہے یہ نہیں ہے، پاؤں میرا سپاٹ ہے، سیدھا ہے۔ تایا جی نے پوچھا پھر کیا ہوا؟ اس نے کہا کہ یہ جو کٹ ہے یہ آپ کے پاؤں کو تازہ ہوا مہیا کرتا ہے، اگر یہ کٹ نہ ہو آپ چند منٹ سے زیادہ کھڑے نہیں ہو سکتے۔ اللہ تیری قدرتوں پر قربان، تو نے انسان کو اس کی زندگی گزارنے کی ہر چیز عنایت فرمائی۔ اس نے کہا آپریشن کرتے ہوئے 4 گھنٹے کھڑا ہونا پڑتا ہے، میرے پاؤں میں کٹ نہیں، میں 20 منٹ سے زیادہ کھڑا نہیں ہو سکتا۔ پاؤں یہ اللہ کی قدرت کا شہکار ہے، یہ ہاتھ اللہ کی قدرت کا شہکار ہے۔ پھر انسان ذرا دیکھ تو اس کے سامنے جھکتا کیوں نہیں؟ اتنی نعمتوں کا مجموعہ، اتنی کاراگریوں کا مجموعہ، اللہ کی قدرتوں کی اتنی نشانیاں لیے ہوئے، انسان کا کوئی ایک عضو بھی مصنوعی طور پر نہیں بنتا، اگایا نہیں جا سکتا، بنایا نہیں جا سکتا۔ انسان کے جسم کی ایک ایک چیز اللہ کی گواہی دے رہی ہے، اور انسان سر سے لے کر پاؤں تلک، اپنے ظاہر سے لے کر باطن تلک، اندر سے باہر تلک اللہ کی قدرتوں کا شہکار ہے۔ ایک ایک نعمت کی قدر نہیں، اس کی قیمت نہیں، انمول چیز ہے۔ اے انسان تو اربوں خربوں کا بھی نہیں، اس سے بھی زیادہ ہے، تیرا کوئی مول نہیں، انمول ہے۔ لیکن وہ قادر مطلق، وہ خالق، وہ خلاق، وہ کتنا انمول ہوگا جس نے یہ شہکار تیار کیا ہے۔ انسان اس کے سامنے اس کا انکار کرنے کے لیے تو کھڑا ہو جاتا ہے۔ اللہ کا انکار خود اپنا انکار ہے۔ جب کوئی یہ سمجھتا ہے کہ میں ہوں، تو پھر یہ کیسے کہا جا سکتا ہے کہ اس کو بنانے والا خدا نہیں ہے؟ عزیزو، اپنے آپ کو پہچانیے، اپنے آپ کو دیکھ لیجئے، ذرا سوچئے انسان اپنے بچے سے محبت کیوں کرتا ہے؟ یہ محبت کس نے پیدا کی؟ انسان مرد کے دل میں عورت کی، عورت کے دل میں خامد کی،
محبت کس نے بچھائی ہے؟ انسان کے اندر یہ ذائقے، یہ حصے، یہ صلاحیتیں، یہ کس نے عطا کی ہے؟ انسان خود تو ان کا مالک نہیں ہے۔ آئیے اپنے رب کے سامنے جھکیے، اپنے رب سے محبت کا تعلق جوڑیے، شکر کا تعلق جوڑیے، حمد و ثنا کا تعلق قائم کیجیے۔ انسان اپنے آپ کو انسان پہچان لے تو واللہ کبھی سجدے سے سر نہ اٹھائے۔ لیکن آج اللہ فرماتے ہیں وما قدر اللہ حق قدری، انسان نے اپنے اللہ کی قدر کو پہچانا ہی نہیں۔ اس لیے اللہ کو نہیں پہچانا، کس نے؟ اپنے آپ کو نہیں پہچانا۔ آئیے آج اپنے آپ کو پہچانیں اور اپنے ذریعے اپنے مالک کو پہچانیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔